الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں کا جو گوشت ہوٹلوں میں ملتا ہے بالکل جو باہر سے آتا ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال یہ گدے گھوڑے کا تو نہیں نا، تمہارے ملک سے تو پھر بھی بہتر ہے نا، وہاں تو گدوں کا اور کتوں کا کھلایا جاتا ہے، ان کا تم نے اعتراض دیکھ لیا ہے، باقی یہاں پہ ہوٹلوں میں آ گئے ہو، اللہ عالم کیا پتا کیا نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں کتنی بڑی رعایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر شبہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے تو میں سم اللہ وقل، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، یہ تو نہیں کہ مر جاؤ، لیکن بہتری یہی ہے جو متقی لوگ ہیں وہ پرہیز کریں۔ رخصت الگ چیز ہوتی ہے، اتقاء الگ چیز ہوتی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، شوق بھی ہے تو چند آدمی مل کے اپنا بکرا خریدو، ذبح کرو، پکاؤ، کھاؤ، شام سے مرغی خریدو، خود ذبح کرو، کھا لو۔ کچھ ضروری ہے کہ تم نے اردو کا کھانا ہے، پتہ نہیں کس کس ملک سے آتا ہے، وہ ذبح بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا اگر چند دن سبزیاں کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہندو دیکھا نہیں سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں، وہ تو گوشت کھاتے ہی نہیں نا، وہ بھی تو زندہ ہیں۔ 1,00,000 نیکی کا اجر ہے، وہ حدود حرم میں ہر عمل پر ملتا ہے، بالکل جناب۔ مسجد الحرام جو ہے وہ سارے حرم کا نام ہے، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد الحرام میں داخل نہ ہو، تو حد حرم پہ اس کو روکا جاتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ باب ملک عبدالعزیز کے باہر کھڑا رہے اندر نہ آئے۔ تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1,00,000 ملتا ہے، لیکن جو شان کعبے میں نماز پڑھنے کی ہے وہ کسی مسجد میں نہیں، جتنا مجمع بڑھتا جائے گا ثواب بڑھتا ہے، جیسے اکیلے پڑھو تو 1، مسجد میں پڑھو تو 25، جامع مسجد میں پڑھو 27 درجے پڑھ جاتا ہے، تو یہاں بھی تو پھر 27,00,000 ہو جاتا ہے، اور پھر جتنا کعبے کا قرب ہوگا، کعبے کے قریب ہوگا، اتنی نماز کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 20,00,000 ہو تو کوئی بھی تو اللہ والا ہوگا نا، گما مبر کے بیشہ خالیس، جیسے شیخ سعدی کہتا ہے، یہ نہ سمجھا کرو کہ جنگل خالی ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ شیر چھپا ہوگا نا۔ کہتے ہیں بعض وہابی کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، مجبوری کے ساتھ ہو جائے گی جب اور کوئی چیز نہ ملے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی، ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے ذبح نہیں ہوگی، حضور نے تو پھر گائے بھی ذبح نہیں کی، حضور نے تو 100 اونٹ ذبح کیا، تو تم بھی اپنے ملکوں میں قربانی میں صرف اونٹ ذبح کیا کرو نا، بس بیٹھے رہتے ہیں مسئلے بڑھاتے رہتے ہیں۔